رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر اور احسان کہ آج پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مجلس میں قبول فرمایا اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ پارہ نمبر 6 ہے جی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35، جسے کہ آیت وسیلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پالو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کل ہم نے پڑھا کہ دو معنی ہیں، ایک کہ اللہ تعالیٰ کے قربت کو پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نجات کے لیے، بچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا۔ یہاں پہ ہم آپ کو ایک حدیث پاک سنا رہے تھے، امام احمد بن حنبل سے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، اور اگر تم چاہو تو اس کو چھوڑ دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے کہا، آپ دعا کر دیجیے۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ اچھی طرح سے وضو کر لے، وضو کرے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ، میں تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ، میرے بارے میں آپ کی شفاعت قبول ہو۔ تو جو ہی آپ نے یہ اسی طریقے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے آپ کی نظر لوٹا دی اور آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ امام ابو عبیدہ محمد بن یزید ابن ماجہ میں روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا اور اس نے یہ دعا کی، اے اللہ، تجھ پر سائلین کا جو حق ہے میں اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، اور میرے اس نماز کے لیے جانے کا جو حق ہے اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ میں بغیر اکڑنے اور اترانے اور بغیر دکھانے اور سنانے کے محض تیری ناراضگی کے ڈر سے اور تیری رضا کی طلب میں نکلا ہوں، تو میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو جہنم سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا اور میرے گناہوں کو بخش دینا، اور بلا شبہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا۔ سو جو شخص یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ عبد الرحمن بن یزید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کو خوب علم تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے زیادہ قریب اللہ عز و جل کی طرف وسیلہ تھے۔ وسیلے کا ایک معنی جنت کے درجات میں سے ایک مخصوص درجہ بھی ہے۔ امام مسلم بن حجاج روایت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کی اذان کو سنو تو اس کے کلمات کے مثل کو ہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ
کیونکہ جس شخص نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ پھر میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، یعنی جو اذان کے بعد کی دعا ہے وہ پڑھو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو حاصل ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ سو جس شخص نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا اس کے حق میں میری شفاعت جائز ہو جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ حدیث شفاعت ہے جی، جس کے بارے میں جو صحیح مسلم شریف میں بیان کی گئی ہے، اور اس میں نبی کریم علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے، فرمایا ہے کہ جو بھی میرے لیے ہر اذان کے بعد وسیلے کا سوال کرے گا تو میں ان کے لیے شفاعت ضرور کروں گا۔ وسیلہ جو ہے ایمان، اعمال صالح یعنی نیک اعمال، فرائض کی ادائیگی، اتباع سنت، اور محرمات اور مکروہات۔ محرمات ہیں جی جو حرام چیزیں ہیں، اور مکروہات ہیں جو ناپسندیدہ ہیں دین کی نگاہ میں۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ اور جس مرد صالح اور مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک مسلمان گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کا وعدہ کرتا ہے، جو اس کو مسلسل نیکی کی تلقین کرتا ہے اور اس کی روحانی تربیت کرتا ہے، اس شیخ کے وسیلے اور قرب کے ذریعے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ شاہ ولی اللہ دہلوی قول جمیل میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلے سے مراد بیعت مرشد ہے۔ اہل سلوک اس آیت کو راہ حقیقت کے سلوک کی طرف اشارہ گردانتے ہیں اور مرشد کو وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اسی بنا پر حقیقی کامیابی اور مجاہدے سے پہلے مرشد کو تلاش کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت کو تلاش کرنے والے ہیں ان کے لیے یہی قاعدہ مقرر کیا ہے۔ اس لیے مرشد کی رہنمائی کے بغیر اس راہ کا ملنا شاذ و نادر ہے۔ اسلام میں بیعت کا تصور شیخ طریقت کی شرائط، بیعت برکت، بیعت ارادت، بیعت تبدیلی بیعت اور تجدید بیعت کا حکم۔ کیا ہر شخص پر بیعت کرنا فرض ہے؟ یہ مزید اس کے جی مختلف پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں انہوں نے شرح صحیح مسلم میں رائٹر نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 36 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض، اگر یہ ان کے لیے ممکن ہوتا جو کچھ زمین میں ہے، زمین سب کا سب، ومثلہ ہو اس کے برابر، اتنا ہی معہ اور اس کے ساتھ، لیفتدوا کہ وہ فدیے میں دے دیتے، بھی من عذابی یوم القیامت، قیامت والے دن عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبلا پھر بھی قبول نہ کیا جاتا، منہم ان سے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ مال و متاع خزانہ موجود ہوتا جو روئے زمین میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور بھی، تاکہ وہ روز قیامت تک کے عذاب سے نجات کے لیے اسے فدیہ یعنی اپنی جان کے بدلے میں دے دیں، تو وہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ بتایا ہے کہ جن یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور ربوبیت کا انکار کیا ہے اور بچڑے کی عبادت کی ہے، اور جن مشرکوں نے بتوں، انسانوں یا عناصر کی عبادت کی اور وہ توبہ کرنے سے پہلے مر گئے، تو وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر تمام روئے زمین کے برابر بھی فدیہ دے دیں تب بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے درد والے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس آیت میں ان یہودیوں کا رد فرمایا ہے جنہوں نے
کہا تھا کہ ہم کو صرف چند دن عذاب ہوگا، اور اسی طرح بت پرست کافروں کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اپنے آباء و اجداد کے وسیلے سے دوزخ کے دائمی درد دینے والے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ امام مسلم بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جی صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا یہ بتا اگر تیرے پاس روئے زمین جتنا سونا ہوتا تو کیا تو اس کو فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں جی۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تجھ سے اس کی بنسبت بہت آسان سوال کیا گیا تھا، یعنی ایمان لانے کے لیے کہا گیا تھا۔ ابھی عمران کی روایت میں ہے کہ اللہ فرمائے گا جس دن تو آدم کی پشت میں تھا میں نے تجھ سے اس کی بنسبت آسان چیز کا سوال کیا تھا، یہ کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک کے بغیر نہیں مانا۔ اور ثابت کی روایت میں یہ ہے کہ ہم نے تجھ سے اس کی بنسبت کم چیز کا سوال کیا تھا، بس تو نے نہیں کیا، پھر اس کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ قاضی ایاز نے کہا کہ اس حدیث میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے، سورہ آراف کی آیت نمبر 172 میں، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کے اوپر انہیں گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ یہ وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ان کی اولاد سے لیا تھا۔ جس نے بعد میں آ کر دنیا میں اس عہد کو پورا کیا وہ مومن ہے، اور جس نے اس عہد کو پورا نہیں کیا وہ کافر ہے۔ سو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ میں نے تم سے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں جب تم کو دنیا میں نکالوں گا تو تم اس عہد کو پورا کرنا، لیکن تم نے اس کا انکار کر کے شرک کیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارادے سے مراد طلب ہو، یعنی میں نے تمہیں ایمان لانے کا حکم دیا تھا اور تم ایمان ہی نہیں لے کے آئے، کیونکہ اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ کفر پر راضی نہیں ہے تو وہ کافر کے کفر کا کیسے ارادہ کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے تو سب کو مسلمان ہی پیدا کیا، لیکن انسان پھر خود اس کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق کبھی کافر بنا دیتا ہے، کوئی بت پرست بنا دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن قتادہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت سے ایک مخلوق کو نکالا، پھر فرمایا یہ جنت میں ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور یہ دوزخ میں ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کس پر عمل کریں؟ آپ نے فرمایا تقدیر پر۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ کافر کا کفر اور مومن کا ایمان اللہ کے ارادے سے ہے، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ سب اس کی مملوک ہیں، اور اس نے جن کو جنت کے لیے پیدا کیا ان کے لیے جنت کے اعمال آسان کر دیے، اور جن کو دوزخ کے لیے پیدا کیا اس کے لیے دوزخ کے اعمال آسان کر دیے۔ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم کو ایمان اور ایمان صالح سے نوازا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، ایمان صالح پر کرنا، اور اسی عقیدے پر ہمارا حشر کرنا۔ ہم دوزخ سے اور دوسروں کے عمال سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جی آیت نمبر 37 میں یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، اور یہ کوشش کریں گے، یہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں اس میں سے، آگ میں سے،
لیکن وہ آگ سے نکل نہیں سکیں گے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی ان کے لیے جزا جو آخرت میں رکھی گئی ہے وہ دوزخ کے اندر، کیونکہ دنیا میں انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا اور اعمال صالح نہیں کیے، اپنے مالک کے احکامات کی اطاعت نہیں کی، جس کی سزا پھر یہی ہے کہ ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ کبھی بھی اس دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے۔ اور ہمیشہ قائم رہنے والا جو عذاب ہے نا، وہ ایسے بندوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی برباد کر دی کفر پہ ہی اور منافقت پہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حکیم۔ اور وسارقو اور چور مرد، وسارقۃ اور چور عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کا سبائی اس کی سزا ہے جو انہوں نے کیا ہے، نکالم من اللہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی غالب اور بڑی ہی حکمت والا ہے۔ اچھا جی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ڈاکو کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں، اور اس آیت میں چور کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ دوسری چوری پر اس کا پیر کاٹ دیا جائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا جب کسی شخص نے چوری کی تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے انسان کی جان کی اہمیت بیان کی تھی۔ ایک انسان کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک گویا تمام انسانوں کا قتل کرنا ہے۔ پھر فرمایا اگر یہی انسان ڈاکے ڈالے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہاں فرمایا کہ اگر انسان چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اہل عرب چور اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی محفوظ جگہ میں چھپ کر جائے اور مال غیر لے کر چلا جائے۔ اگر وہ چھپ کر لینے کے بجائے کھلم کھلا لے اور لوٹ لے، اس کو زبردستی چھین لے تو وہ غاصب ہے۔ جبکہ سرقہ کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے تو اس کا لغوی معنی کچھ یوں ہے کہ جو چھپ کے کسی کا مال لے کر جائے، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ عاقل بالغ کسی ایسی محفوظ جگہ سے کسی کے 10 درہم یا اس سے زیادہ کی مالیت یا اتنی مالیت کے برابر کی کوئی چیز چھپ کر بغیر کسی شبے کے اور تعویل کے اٹھا لے، جس جگہ کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو، اس حال میں کہ وہ چیز جلد خراب ہونے والی نہ ہو تو وہ چوری کہلاتی ہے۔ شان نزول بھی ہے جی اس آیت کا، یہ آیت توما بن ابیرک کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے زرہ کی چوری کی تھی، جس کی تفصیل ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں پڑھ آئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جس کا سب سے پہلے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا وہ ولید بن مغیرہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اسلام میں جس چور کا سب سے پہلے مردوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹا وہ خیار بن ادئی بن نوفل بن عبد المناف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اور عورتوں میں جس چور کے سب سے پہلے ہاتھ کاٹے گئے وہ مرہ بنت سفیان بن عبد الاسد تھی. ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کا ہاتھ کاٹا جس نے ہار چرایا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن سمرہ کے بھائی کا ہاتھ کاٹا تھا. ان واقعات میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. چور کے ہاتھ کاٹنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے چور کا ہاتھ کاٹنے کی حد مقرر فرما دی کہ مسلمانوں کے مالوں کو محفوظ کر دیا. اور اگر کوئی شخص اچک کر کوئی چیز لے جائے یا لوٹ کر لے جائے یا غصب کر لے تو اس پر حد مقرر نہیں، ہر چند کے اس میں تعزیر ہے، کیونکہ یہ جرائم چوری کی نسبت معمولی ہیں اور ان کے خلاف گواہ قائم کیے جا سکتے ہیں اور گواہوں کے ذریعے عدالت سے اپنا حق لیا جا سکتا ہے. اس کے برخلاف چور کیونکہ چھپ کر مال لے کے جاتا ہے، لہٰذا اس پر گواہی قائم کرنا مشکل ہے. اس لیے اس کی سزا سخت رکھی گئی ہے تاکہ اس سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی عبرت پکڑیں اور چوری کرنے سے باز آ جائیں اور مسلمانوں کے مال محفوظ رہ سکیں. بعض علماء نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو فوراً جوڑ دیا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن یہ فتویٰ صحیح نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک عبرت ناک سزا ہے. اگر چور کا ہاتھ جوڑ دیا گیا تو پھر یہ عبرت نہیں پکڑے گا اور قرآن مجید کے حکم کی خلاف ورزی کا باعث بھی ہوگا. اچھا جی، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، لیکن زانی کے لیے جو زنا کرنے والا ہے اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے اور حد کی سزا ہے اس پہ. اچھا جی، یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو کہا گیا چور کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ امام بہقی نے ابراہیم نقعی سے روایت کیا ہے. جی ہماری قرات میں ہے فَقْطَعُوا أَيْمَانَهُمْ ہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو. دایاں ہاتھ پہنچے سے کاٹا جائے گا. حضرت صفوان بن امیہ بن خلف مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ان کے سرہانے ان کے کپڑے تھے. ایک چور آ کر وہ کپڑے لے گیا اور وہ اس چور کو پکڑ کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس لے آئے. اس نے چوری کا اقرار کر لیا. نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. حضرت صفوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عرب کے ایک شخص کا میرے کپڑوں کے عوض ہاتھ کاٹا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے پاس پکڑ کر لانے سے پہلے یہ عرب نہیں تھا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجرم حاکم کے پاس نہ پہنچے تم اس کی شفاعت یا رعایت کر سکتے ہو، اور جب وہ حاکم تک پہنچ گیا پھر اس کو معاف کیا تو اللہ اس کو معاف نہ کرے. پھر آپ نے حکم دیا کہ ہتھیلی اور کلائی کے جوڑ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. ادئی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے چور کا ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک چور کا ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دیا. اچھا جی، یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی چوری کی صورت میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور یہ فتاوی عالمگیری میں اس کے شرائط بیان کی گئی ہیں. جو چیز دارالاسلام میں مباح ہے یا خسیس ہے یا حقیر ہے تو اس کے چرانے پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. مثلاً لکڑی، گھاس پھوس، سرکنڈا، مچھلی، ہڑتال اور چونا وغیرہ. اسی طرح نمبر 2 ہے جی سونا چاندی اگر مٹی یا پتھر میں مخلوط ہوں
اور اس کو اس شکل میں چرایا جائے تو اس پر حد سرکہ نہیں لگے گی۔ جو چیز جلد خراب ہو جائے جیسے دودھ ہے، گوشت ہے، تازہ پھل ہے، ان کے چرانے پر بھی حد نہیں لگے گی۔ جو پھل درخت پر لگے ہوں یا گندم کھیت میں ہوں اس کے چرانے پر بھی حد نہیں لگے گی۔ قحط کے ایام میں طعام کی چوری پر حد نہیں لگے گی، خواہ طعام جلد خراب ہونے والا ہو یا نہ ہو، حفاظت میں رکھا گیا ہو یا نہ ہو رکھا گیا ہو، اور قحط کا سال نہ ہو لیکن جس طعام کو چرایا ہے وہ جلد خراب ہونے والا ہو تب بھی حد نہیں لگے گی، اور اگر طعام جلد خراب ہونے والا نہ ہو لیکن غیر محفوظ ہو پھر بھی حد نہیں لگے گی۔ مٹی کی دیگچی کی چوری میں حد نہیں لگے گی، درخت کو باغ سے جڑ سمیت چرانے پر حد نہیں لگے گی، ہاتھی کے دانت کی چوری میں حد نہیں لگے گی بشرط یہ کہ اس سے کوئی چیز بنائی نہ گئی ہو، شیشے کی چوری میں حد نہیں لگے گی، جن جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے ان کے چرانے پر بھی حد نہیں لگے گی، خواہ وہ وحشی ہوں یا غیر وحشی ہوں، بری ہوں یا بحری ہوں، مہندی، سبزیوں، تازہ پھلوں، گھاس پانی، گٹلی جانوروں کے چرانے میں بھی حد نہیں لگے گی، الا یہ کہ کھال سے کوئی چیز بنائی گئی ہو۔ قمر، خنزیر، باقی پرندوں، وحشی جانوروں، کتے، چیتے، مرغی، بطخ، کبوتر کے چرانے پر بھی حد نہیں لگے گی۔ گانے بجانے والے آلات کے چرانے میں حد نہیں لگے گی، طبل اور لہو الگ کی چیزیں جو ہم کو بھی چرانے میں حد نہیں لگے گی، پنیر اور روٹی کے چرانے میں حد نہیں لگے گی، شطرنج اور چاہے وہ سونے کی ہی کیوں نہ بنی ہو اس کے بھی چرانے میں حد نہیں لگے گی، قرآن پاک کے نسخے چرانے میں بھی حد نہیں لگے گی، فقہ، نحو، لغت ان کے بھی چرانے میں حد نہیں لگے گی، ان کی کتابوں کے تیر کے چرانے میں بھی حد نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 39 میں، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک جس نے فمن تابا، جس نے توبہ کر لی، من بعد ظلمہ، یہ گناہ کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، اپنے آپ کو سنوار لیا، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب علیہ، ان کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول فرمان کرتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، رحیم، بڑا ہی بخشنے والا ہو، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے سب آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خوب قادر ہے۔ اللہ پاک اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر چور نے توبہ نہ کی اور وہ پکڑا گیا تو اس پر حد بھی جاری ہوگی اور آخرت میں عذاب بھی ہوگا، اور اگر اس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا معاف کر دے گا۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دینا یا معاف فرما دینا اس وجہ سے ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے، اس کا عذاب دینا بھی حسن ہے اور حکمت پر مبنی ہے، اور اس کا معاف فرمانا بھی حسن اور کرم پر مبنی ہے۔ اہل سنت کا مذہب ہے کہ عذاب دینا اس کا عدل ہے اور معاف فرما دینا اور ثواب عطا فرمانا اس کا کرم ہے، اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں، ہم اس کے عذاب سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، اس کے غفور رحیم ہونے پر اور اس کے عفو درگزر کرنے پر رحم و کرم کرنے کو طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ کرے، اور جو گناہ ہم کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحیمیت کے صدقے، رحمانیت کے صدقے اور عفو و درگزر کے صدقے ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے سارے مسلمان بہن بھائیوں کو جو اس دنیا فانی سے چلے گئے اور وہ سب جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی معافی فرما دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی ہماری استشر میں قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور توفیق دے کہ ہم نیکی پر یہ زندگی گزار دیں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے نبی کی اطاعت میں یہ زندگی گزار دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔